السلام علیکم ناظرین، آج مارکیٹس مارننگ میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے چلوں. چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آج محسن شیخانی اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن، بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. اچھا، یہ پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو ہمارے سیمنٹ سے ریلیٹڈ شیئرز ہیں، سیمنٹ سیکٹر کے کافی اس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور پھر بات ہو رہی ہے کہ جناب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں بھی اور ابراڈ بھی، جہاں جہاں پاکستان میں سیمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب آپ آئے تھے اور اس وقت کراچی میں آپریشن وغیرہ ہو رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی، تو پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تقریباً 40 کے قریب نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں. آج پھر وہی بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کراچی میں خراب ہے. تو کیا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور پھر آگے جو آپ لوگوں کی ایک ٹسل چل رہی تھی سندھ ریونیو بورڈ سے اوور سروسز کے حوالے سے، سروسز کے اوپر جو ٹیکس کی ڈیڈکشن تھی اس کے اوپر. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹیز اس وقت شہر میں ہیں، کیا پیس ہے اس وقت؟ موسم بھی ظاہر ہے کہ چینج ہو رہا ہے اور سردیوں کے مقابلے گرمیوں میں کنسٹرکشن تھوڑی سی ایکٹیویٹی رہتی ہے. جی، دراصل سیمنٹ کے سیکٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی. سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی ایک ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی، گھروں کی، اور ایک ضرورت ہوتی ہے. اور کافی عرصے سے پروجیکٹ پینڈنگ ہے، لیکن جیسے ہی کوئی پروجیکٹ کبھی شروع ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں ہوگی تو ساری چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں اور اس کے جو بھی امپیکٹ ہوتے ہیں نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب تک لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا، لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ حالات کیا ہوں گے، کس طریقے سے چیزیں جا رہی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی چیزیں نظر آتی ہے. سب یہ چیزیں تو موسم بڑے شارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اب تو ہم لوگ امیون ہو گئے ہیں، کیونکہ کراچی میں ایک جگہ پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جناب پورا دن تمام چیزیں بند. آج اب ایک گھنٹے بعد دوبارہ وہاں سے گزریں تو سب چیز نارمل ہو چکی ہوتی ہے، تو لوگ بھی کافی امیون ہو گئے. تو ایسے میں آپ کس طرح سے ریٹ کر رہے ہیں پوری کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو؟ کیونکہ ایکٹیویٹیز تو آپ کی ایک مہینے میں تو آپ کو ایک پروجیکٹ کھڑا نہیں کر دیتے نا، وہ تو لانگ ٹرم کے اس کے اوپر ہوتا ہے. نہیں، ڈیفینیٹلی اس کو چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، پروجیکٹ آتے ہیں، لیکن اس کی پیس اس طریقے سے نہیں رہتی جیسے اس کو چلنا چاہیے. وہ پھر ڈیلے ہوتے رہے پروجیکٹ. جب ڈیلے ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور حالات کی وجہ سے جو لوگوں بیسیکلی جتنے بھی ہمارے ممبرس ہوتے ہیں ان کو فائنینسنگ کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. وہ جو بھی پروجیکٹ کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں پبلک سے پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے، جو بھی انسٹالمنٹس آ رہی ہوتی ہے اسی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. جیسے ہی حالات جب اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو جیسے ہی ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ انسٹالمنٹ ہماری پیمنٹ لوگوں کو دینے میں دشواری ہو جاتی ہے. سب جو انکم ایک لوگ سوچ کے رکھتے تو وہ جب ڈکلائن کی طرف جاتی ہے چیزیں تو پروجیکٹ بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں. ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی اس شہر کی ضرورت ہے. اور اسی کو فوکس کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ اٹھا کے پالیسی پر بلند شرح سود 15% سے ہم گو کے نیچے آئے. کتنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے اپنے پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنا اس مہنگائی کی وجہ سے، افراط زر کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے، اور جو آپ کی شرح سود 12-13% پہ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوا اپنے ان پروجیکٹس کو، اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرنا؟ دیکھیں، ایسے جیسے سپوز کریں ایک پروجیکٹ ہے جس میں 500 اپارٹمنٹ ہے، تو ابھی جو حالات ہے اس میں آپ سمجھیں 50% ایسے لوگ ہیں جو ریفنڈ کی طرف آ جاتے ہیں، جو اپنی چیزوں کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. ان کی جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیومنٹ ہے وہ واپس بیک اپ ہو جاتے ہیں اور وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ان کی طرف سے بھی ہمارے لیے بھی بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. جو پیمنٹ نہیں آئے گی تو وہ سسٹم ہمارا پورا بریک ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے کافی ڈفیکلٹیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہاں تو یہ مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل ماڈیول کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہاؤس بلڈنگ کا یہاں پہ کیا اس میں دیکھ رہے ہیں، اور فائنینسنگ کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ کسی سے بات کی آپ نے؟ گورنمنٹ سے بات کی، پرائیویٹ سیکٹر سے بات کی کہ کوئی فائنینشیئرز یا کچھ اس طرح کا ادارہ ہو جو فائنینسنگ کرے؟ کم از کم پاکستان میں ضرورت تو ہے اس وقت ہاؤسنگ اسکیمز کی، ان کو فائنینسنگ اگر کارپوریٹ سیکٹر سے کرے، اس کے اوپر کچھ آپ کی پیش رفت؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہماری اسٹیٹ بینک سے بھی بات چیت ہوئی، ایک سیمینار بھی ہم نے اس کے لیے ابھی ارینج کیا تھا. کچھ ہاؤس بلڈنگ سے تو ہمارے کافی عرصے سے آپ سمجھے ڈے ٹو بیسس پہ ہو رہا ہے. کل بھی ہمارا ایک ہم نے ان سے جوائنٹ میٹنگ کی ہے بلک لون کے حوالے سے کہ وہ بلڈر کو بلک لون پرووائڈ کریں جس سے بلڈر کو اچھا تو وہ اپنا پروجیکٹ اس ٹائم پیریڈ فریم ورک میں پورا کرے. اس لیے کہ پروجیکٹ اگر ٹائم میں نہیں ہوتا تو آپ کی انفلیشن، آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ایک تو 3 سال کے 6 سال کے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں، اور جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ ہر سال 10 سے 15% وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے تو کاسٹ ہماری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ایک چیز تو مجھے بتا دیجیے، آج آپ آئے پروگرام میں تو بڑے صدقے دل سے میں پوچھنا چاہوں گا، بالکل سچ بتائیے گا، یہ جو آتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ چینلز پہ،
پرائیویٹ سے بھی مطلب جو کیبلز کے چینلز ہیں ان پہ ہر مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ 3,000 منتھلی اور 4,000 اور 5,000 منتھلی پہ لگژری فلیٹ بیچ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کچھ ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جو ایک زمانے میں بہت ان کی پبلسٹی ہوا کرتی تھی, بعد میں وہ پروجیکٹ ان پہ آج کچھ بھی نہیں ہوا. یہ لوگوں کی بڑی شکایت ہے اس سلسلے میں. تو یہ مارکیٹنگ کمپنیز کا کیا کردار ہوتا ہے آپ کے اپارٹمنٹس اور آپ کے پروجیکٹ بیچنے میں؟ دیکھیے, مارکیٹنگ کمپنی تو اب جب سے یہ سٹارٹنگ ہوئی ہے میرے خیال سے لاسٹ 6 سال سے, تو مارکیٹنگ کمپنی کا کافی انوالومنٹ ہو گیا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو پروفیشنل پلیٹ فارم ہو, پروفیشنل انداز میں اس کو کام کو لے کے چلے. لیکن جہاں تک یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے کہ 5,000 روپے یا 6,000 روپے ماہانہ دیجیے اور فلیٹ کے مالک بن جائیے, آج کل کے دور میں پاسبل نہیں ہے, بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اور ہم نے اس میں بلڈنگ کنٹرول کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کو ہم نے کچھ سجیشن دیے ہوئے ہیں کہ آپ بس شیڈول کے حساب سے چیزوں کو لے کے چلے. اگر یہ بیسیکلی گیمک تو ہے نا, آپ 5,000 کہہ رہے ہیں, اس وقت آپ کہیں گے کہ 3 مہینے بعد آپ نے 50,000 روپے دے دینے, 6 مہینے پہ آپ نے 2 لاکھ روپے دینے. تو یہ ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے لوگوں کو, اور جب وہ آفس آتے ہیں تو ان کو سارا شیڈول ضرور پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, میں چاہوں گا کہ اس کے بعد میں اسی چیز کے اوپر دوبارہ فوکس کروں. ناظرین, محسن شیخانی چیئرمین آباد اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بال بندھے. ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس. ناؤ بات کر رہا تھا میں, کیونکہ اس وقت 15-15 منٹ کے کمرشلز ہیں وہ کیبل ٹی ویز پہ آتے ہیں انہی مارکیٹنگ کمپنیز کے, ٹھیک ہے, جو بلڈرز کے پروجیکٹس کو سیل کرتے ہیں. ماہانہ 1,500, ماہانہ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, اتنے پرکشش ایڈ ہوتے ہیں وہ, اور لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا یہ گمراہ کن پروپیگنڈا, گمراہ کیا جاتا ہے اس میں لوگوں؟ ٹھیک ہے, آپ چیز بیچ رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی حقیقت چھپا رہے ہیں, لوگ جب آپ کے پاس کاؤنٹر پہ آتے ہیں تب آپ ان کو ایکچوئل شیڈیول دیتے ہیں, تو یہ گمراہ کرنا ہوا نا ایک طریقے سے. اور اگر یہ گمراہ کرنا ہوا تو پھر یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. کیا کہیں گے چیئرمین آباد صاحب؟ دیکھیں, آپ کا کہنا ہے کہ کمپٹیشن پاکستان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہاں پہ موجود ہے, اور اتھارٹی ہے جس نے اپروول دی, جو این او سی فار سیل دیتا ہے اس میں ساری کنڈیشنز ہوتی ہے, اس کو وہ امپلیمنٹ کروانا چاہیے. اور پیمنٹ شیڈیول تک اس میں جب وہ اپروول دیتے ہیں تو وہ ہمیں, یہ تو آپ کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو ان ایڈ ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں, میں تو ان مارکیٹنگ کمپنیز کی بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایڈ بھی اپروو کرتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہمارا, اور اس ایڈ میں اس کا پیمنٹ شیڈیول اور اس کا طریقہ کار بھی موجود ہوتا ہے, تو اسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو کیا 3,000 روپے اور نہیں ہوتا, اس کا وہ ہوتا ہے بیسیکلی بائفرگیشن ہوتا ہے. آپ ایک سائڈ نہیں دکھاتے. کنسٹرکشن شیڈیول اپنی جگہ ہوتا ہے, منتھلی شیڈیول اپنی جگہ ہوتا ہے. تو وہ کنسٹرکشن والا شیڈیول کو آپ اسٹاپ کر دیتے ہیں اور صرف منتھلی غلط کیا جاتا ہے. یہ میں اب وہ صرف کنسٹرکشن شیڈیول نہیں دکھایا جاتا, منتھلی شیڈیول دکھایا جاتا ہے. ورنہ تو جب پلنٹرز ڈلتے ہیں, جب چھت ڈلتی ہے, اس وقت پتا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فاؤنڈیشن پہ الگ ہوتا ہے, کالمس پہ الگ ہوتا ہے, بلاک میسنری پہ پیمنٹ الگ ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کمرشل کی پرائسز اور اتنی ایڈ ایجنسی میں اتنے پرائز ہائی ہیں کہ اب کتنی چیزیں, لیکن جو چیزیں اس کو گیمک ہوتی ہے وہی شو کرتی ہے. ٹھیک ہے, چلے آپ